آج خیبر پختونخوا چھا گیا ہے، آج چرسدہ چھا گیا ہے، چرسدہ کے شہری چھا گئے ہیں، آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکر چھا گئے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ الیکشن کمپین کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج دن بھر کیا چلتا رہا آپ کو اس ولاگ میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، بہت شکریہ۔ آج سے کرتے ہیں ولاگ شروع۔ میرے دوستو، آج خیبر پختونخوا میں ایک ورکر کنونشن تھا۔ یہ دوسری دفعہ ورکر کنونشن تھا۔ اس سے پہلے جب شیر افضل مروت وہاں پہنچے تب ایک میرج ہال میں ورکر کنونشن ہونا تھا، لیکن پولیس وہاں پہنچی، کرسیاں اٹھا لی گئیں، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ جا کر ایک ڈیرے پہ ورکر کنونشن ہوا۔ لیکن آج دوسری دفعہ کارکنان اکٹھے ہوئے اور آج کا جو ورکر کنونشن تھا یہ جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ نہ صرف یہ ایک جلسہ دکھائی دے رہا تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران خان صاحب باہر آ چکے ہیں اور عمران خان صاحب آج خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ آج لوگ اپنے لیے نکلے، آج لوگ آزادی لینے کے لیے نکلے، آج لوگ سچ کے لیے نکلے، اور آج جس طرح ایک بڑی تعداد میں چرسدہ میں لوگ نکلے، انہوں نے واضح ثبوت دے دیا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ڈرنے والے نہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ جھکنے والے نہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد باری ہے پنجاب کی۔ 19 تاریخ کو شاہدرہ لاہور میں ورکر کنونشن ہوتا ہے۔ اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیا پولیس اسے روکتی ہے؟ یا آج کے پی کی طرح وہاں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں؟ آج جن لوگوں نے اس ورکر کنونشن میں شرکت کی، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور آج جب عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا تو ایک دفعہ پتہ چلتا تھا کوئی نعرہ لگ رہا ہے۔ لوگ جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور ایک بڑی تعداد میں آج لوگوں نے وہاں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں، یہ آج کا جو جلسہ ہے، آج کا جو ورکر کنونشن ہے، اس نے کارکنوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اس وجہ سے کارکنان کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ آغاز ہو چکا ہے۔ 8 فروری والے دن لوگ نکلیں گے، مہر لگائیں گے، اپنا نمائندہ چنیں گے۔ وہاں 10 دن کے اندر امیدوار فائنل ہو جائیں گے خیبر پختونخوا میں۔ کہ پنجاب کی کیا پوزیشن ہے ابھی تک نہیں علم، لیکن پنجاب کب باہر نکلتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ بتاتا چلوں، آج الیکشن کمپین کا آغاز ہوا چرسدہ سے۔ اگلے جمعے، آج جمعے کا دن ہے، اگلے جمعے نوشہرہ جو پرویز ہٹک کا شہر ہے، جہاں سے پرویز ہٹک منتخب ہوتے تھے، لیکن وہ غیرت مند شہریوں کا شہر ہے، پرویز ہٹک کا شہر نہیں ہے۔ پرویز ہٹک کو لوگ چنتے تھے عمران خان کی وجہ سے۔ پرویز ہٹک کا جو حلقہ ہے وہاں اگلے جمعے والے دن ورکر کنونشن ہے، اور دیکھا جائے گا اگلے جمعے والے دن وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتہ اتوار سمجھے ورکر کنونشن کا، جلسوں کا، ریلیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا نے آغاز لے لیا ہے اور اس کا اختتام 8 فروری والے دن ہوگا۔ شیر افضل مروت نے آج خطاب کیا۔ شیر افضل مروت نے کہا آپ نکلیں، اپنی آزادی کے لیے باہر نکلیں، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے باہر نکلیں۔ شیر افضل مروت نے بڑے جوش سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم اپنی گاڑی پر لگائیں، اور اگر کوئی اسے اتارنے کی کوشش کرے آپ اس کے گریبان سے پکڑ لیں۔ اس طرح اپنا حق لینا ہوگا، یہ شیر افضل مروت نے کہا۔ لیکن آج جو وہاں ورکر موجود تھے انہوں نے بتا دیا کہ ان کی امید صرف عمران خان ہے۔ اگر وہ اپنا نمائندہ، اگر وہ اپنا وزیر اعظم، اگر وہ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں تو صرف عمران خان کو سمجھتے ہیں، اور وہ عمران خان کو باہر بھی لائیں گے، عمران خان کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے، عمران خان کو MNA بھی بنائیں گے، اور عمران خان کا جو بھی ورکر ہوگا، عمران خان کا جو بھی نمائندہ ہوگا، عمران خان کا جو بھی کارکن ہوگا، عمران خان کی ٹکٹ پر جو بھی الیکشن لڑے گا اسے جتوائیں گے۔ آج وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ابھی صرف آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ میں کہتا ہوں ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آج خیبر پختونخوا نے جس طرح آغاز کیا، جس دن پشاور میں جلسہ ہوا اس دن پتہ چل جائے گا، اور اگر پولیس نے نہ روکا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سارا پشاور باہر آئے گا، لوگ جلسے بھول جائیں گے۔ لوگ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، اور الیکشن ڈے پر جو صورتحال ہوگی
खैबर पख्तूनख्वा तो इनके काबू नहीं आने वाला। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, पंजाब में लोग निकलेंगे। पंजाब में जिस हलके में जाएं लोग इमरान खान का नाम लेते हैं, लोग कैदी नंबर 804 बोलते हैं, लोग कहते हैं वोट उसका जो इस टाइम जेल में है, लोग इस तरह बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह शेर अफजल मरवत ने एक बहादुरी के साथ इसका आगाज़ किया, शेर अफजल मरवत ने यह बताया कि कौमें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। शेर अफजल मरवत ने यह बताया कि नाम उसी का होता है जो एक बहादुर होता है। और आपको मैं अगर आपकी बात करूं, अपनी बात करूं, हमें आज से तकरीबन 7-8 माह पहले शेर अफजल मरवत का किसी को नहीं था पता। लेकिन शेर अफजल मरवत ने जिस तरह बहादुरी से इमरान खान के साथ स्टैंड किया, सबको पता चल चुका है। और आज जिस तरह शेर अफजल मरवत की वहाँ चरसद्दा जो वर्कर कन्वेंशन था, वहाँ जो एंट्री हुई, लोगों ने जिस तरह इस्तकबाल किया, लोगों ने बताया कि जो लोग भी सच के साथ कायम रहेंगे, जो लोग भी हक के साथ कायम रहेंगे, जो लोग भी डटे रहेंगे, जो लोग भी सच का साथ देंगे, कौमें उनका इस्तकबाल करेंगी, लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। और आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने शेर अफजल मरवत का इस्तकबाल करके बता दिया कि वो सच के साथ हैं, वो हक के साथ हैं, और जो भी इनका साथ हो और जो भी इमरान खान का साथी होगा वो उसके साथी होंगे। जो इमरान खान को छोड़कर जाएगा वो एक कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। जिसका भी नाम ले, फरोह हबीब का नाम ले, असद उमर का नाम ले, किसी का भी नाम ले, जो इमरान खान को छोड़कर गया है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गया है, कोई शख्स उससे वोट देना क्या, उसे अपने घर पर बुलाने के राज़ी नहीं है। लोग इस चीज़ पे राज़ी नहीं है कि वो वोट मांगने हैं। लोगों ने बैनर्स लगा दिए हैं कि कोई नून लीगी, कोई दूसरा पार्टी वाला यहाँ वोट मांगने ना आए। मैं मुख्तलिफ शहरों में गया सर्वे करने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक वोट नहीं निकलता। और यहाँ सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़कर गए हैं। लेकिन इलेक्शन डे पर क्या होता है, इलेक्शन डे पर किस तरह लोग निकलते हैं, इलेक्शन डे पर कितनी तादाद में लोग निकलते हैं, ये इलेक्शन डे पर देखा जाएगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी 8 फरवरी वाले दिन आपको हर लम्हा कवरेज देते रहें, आपको तमाम हकायक, तमाम सच दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।